سب سے بڑی خبر مشرق وسطی سے آئی ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں ایک شاہی طیارہ ایک ملک سے اڑتا ہے اور دوسرے ملک کے ہوائی اڈے پر چپ چاپ لینڈ کر جاتا ہے۔ اس طیارے کے اندر کوئی عام سامان نہیں، بلکہ 2 ٹن چمکتا ہوا قیمتی سونا، جس کی مالیت $283 ملین ہے۔ اس کے علاوہ اربوں ڈالر نقد بھی موجود تھے۔ 11 اور 12 اگست 2026 کو متحدہ عرب امارات کے رائل جیٹ کے بوئنگ 737 طیارے نے ابوظہبی سے تہران کے مہرآباد اور کرج کے پیام ایئرپورٹ کا سفر کیا۔ ہر بار طیارہ صرف 1 گھنٹہ رکا، اپنا سیف لاٹ اتارا اور واپس اڑ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امارات جیسا امیر ملک ایران کو اتنی بڑی رقم اور سونا کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا یہ امارات کی سیکیورٹی کی خریداریاں ہیں یا پردے کے پیچھے کوئی اور بڑا کھیل چل رہا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایران کے اس مالیاتی اثر و رسوخ اور خوف کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تاریخ کے صفحات پلٹنے ہوں گے۔ ایران کے اربوں ڈالر کی قومی دولت دنیا بھر میں منجمد پڑی ہے۔ BBC اردو کے مطابق یہ سلسلہ 14 نومبر 1989 کو اس وقت شروع ہوا جب امریکی صدر جیمی کارٹر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے امریکی بینکوں میں موجود تقریباً 8 ارب ڈالر مالیت کے ایرانی اثاثے منجمد کر دیے۔ اس کے بعد سے سٹی بینک، بینک آف امریکہ، HSBC اور ڈوئچ بینک جیسے عالمی مالیاتی اداروں نے ایران کا گھیراؤ کر لیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جنوبی کوریا میں تیل کی مد میں ایران کے 60 سے 7 ارب ڈالر، عراق کے پاور گرڈز کے 10 ارب ڈالر اور چین، جاپان اور بھارت کو ملا کر دنیا بھر میں ایران کی کل منجمد دولت کا تخمینہ 100 ارب ڈالر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اتنی شدید مالیاتی ناکہ بندی کے باوجود ایران نے ہمت نہیں ہاری اور اب یہی منجمد اثاثے عالمی سیاست کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکے۔ اب ذرا اگست 2026 کے تازہ ترین ٹویٹر بلاسٹ کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اماراتی شاہی طیاروں کے ذریعے یہ سونا نقد رقم ایران کو اس لیے منتقل کی گئی تاکہ تہران اپنے ڈرونز اور میزائلز کا رخ دبئی یا ابوظہبی کی طرف نہ کرے اور خلیجی ریاستوں کو اپنے حملوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ایران کے منجمد اثاثے ہیں جو اب ایران کو واپس کیے گئے ہیں۔ معاشی اور سفارتی لحاظ سے یہ خلیج کی تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک ریاست اپنے دفاع کے لیے اتنی بڑی رقم اور سونے کو ریلیز کر رہی ہے۔ لیکن یہ خبر پہلی بار نہیں پھیلی۔ اس سال کے شروع میں جون 2026 میں بھی بالکل ایسی ہی خبریں گرم ہوئی تھیں۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد UAE نے 3 ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کر دی ہے اور کل 10 ارب ڈالر دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن فوراً ہی میں اماراتی وزارت خارجہ کی جانب سے سخت تردید آ گئی تھی کہ ہم نے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا تھا کہ جون میں ان دونوں ممالک کے رد عمل اور تردید کے بعد اگست کے مہینے میں 2 ٹن سونے اربوں ڈالر کے دوبارہ منتقل ہونے کی خبروں میں کتنا سچ ہے؟ کیا اس بار بھی امارات خاموشی سے تردید کر کے معاملے کو دبا دے گا یا پھر پردے کے پیچھے واقع شاہی پروازیں اپنا کام کر چکی ہیں؟ اگر اگست میں ہوا یہ انکشاف سچ اور حقیقت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایران دنیا کو دکھا رہا ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر اب واشنگٹن میں نہیں بلکہ تہران میں لکھا جا رہا ہے۔ جس ملک کو دہائیوں سے معاشی طور پر مفروض کرنے کی کوشش کی گئی، آج وہی ملک اپنی فوجی طاقت، میزائل پاور، ڈرون ٹیکنالوجی کے دم پر خلیج کی سب سے امیر ریاستوں سے اپنے منجمد اثاثے وصول کر رہا ہے۔ یہ ایران کا وہ اثر و رسوخ ہے جس کے سامنے مغربی پابندیاں ڈھیر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایران واقعی خلیج کا نیا چودھری بن چکا ہے یا امارات یہ سب صرف وقتی امن خریدنے کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید سنسنی خیز اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔